علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کل ہم نے معرب اور مبنی کی اقسام پڑھ لی، معرب اور مبنی کی تعریف بھی پڑھ لی، معرب مبنی کا حکم بھی پڑھ لیا، ان کی مثالیں بھی پڑھ لی، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کلام عرب میں کون سی چیز معرب ہے، کون سی چیز مبنی ہے، یعنی اسم فعل حرف میں سے کون معرب ہے کون مبنی ہے۔ تمام حروف مبنی ہیں۔ فعل میں فعل ماضی امر حاضر معروف، فعل مضارع کا نون جمع مؤنث اور نون تاکید مبنی ہے۔ اسم کی دو قسمیں تھیں، متمکن اور غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اس میں متمکن معرب ہے۔ پھر ان کی تعریفات۔ اچھا جی، اب یہ ہم نے پڑھ لیا، حروف مبنی ہے، فعل میں سے یہ تین چیزیں مبنی ہیں، اور اسم کی دو قسمیں، اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اس میں متمکن معرب ہے۔ لیکن یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو آگے بحث شروع کریں گے وہ اس میں غیر یعنی اسم کے اندر جو چیز مبنی ہوتی ہے اس سے شروع کریں گے، کیونکہ اسم سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، سب سے زیادہ کلام عرب میں استعمال ہونے والی چیز ہے، اور اسم کی پاور سب سے زیادہ ہے۔ اسم چونکہ مسند اور مسند علیہ دونوں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مصنف نے بحث شروع کی اسم کی، کہ اسم میں کون سی چیز معرب ہے کون سی مبنی ہے، تو ہم نے پڑھ لیا۔ تو جو اسم میں مبنی ہوتا ہے یعنی اس میں غیر متمکن، اس کی اقسام شروع کر دیں گے۔ اس کی 8 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی تو میں نے بتا دیا، مکن یمکنو کا لغوی معنی ہے قدرت دینا۔ تو غیر متمکن جو اپنے اوپر اعراب کو قدرت نہ دے، اس اعتبار سے اس کو غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ جگہ نہ دے، ٹھیک ہے، یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا۔ وجہ تسمیہ کہہ لے، اس میں غیر متمکن کی وجہ تسمیہ یعنی جگہ نہ دینے والا۔ اس میں غیر متمکن بھی چونکہ مبنی ہونے کی وجہ سے اعراب کو جگہ نہیں دیتا، اس لیے غیر متمکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعریف یہ تو ہوگی وجہ تسمیہ اور لغوی معنی۔ تعریف یہ ہے وہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یعنی مبنی اصل تین چیزیں ہیں نا، فعل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف، ان تینوں میں سے کسی ایک کے مشابہ ہو۔ تو اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی ہے مضمرات۔ مضمرات ضمیر کی جمع، لغوی معنی پوشیدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر کی تعریف یہ ہے وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، مخاطب جسے بات کی جائے، غائب جس کے بارے میں بات کی جائے یا جو شخص موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر دلالت کرے۔ لیکن جو غائب کے بارے میں جب ضمیر آئے گی نا، یہ بات قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، غائب کی جب ضمیر آئے گی تو اس سے پہلے اس غائب کا ذکر ہونا ضروری ہے، تو تاکہ ضمیر اس کی طرف لوٹے، ضمیر اس کی طرف اشارہ کرے، ضمیر کا مرجع وہ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا قام زید، کھڑا ہوا وہ، تو اب اگر یہ وہ جو شخص ہے نا اس کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سے مراد زید ہے تو زید کا قام سے پہلے کہیں نہ کہیں تذکرہ ہو چکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ضمیر کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 70 ضمیریں بتائی ہیں اور ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے دیکھیں مرفوع۔ اگر ہم اعراب کے اعتبار سے تقسیم دیکھیں تو 3 قسمیں بنتی ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع کی 2 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ منصوب کی بھی 2 قسمیں، منصوب متصل، منصوب منفصل۔ مجرور کی ایک ہی قسم ہے جو متصل ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم ہے ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل، مرفوع کا لغوی معنی ہے بلند کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جو رفع کی جگہ پہ، اچھا جی، یہاں جو مرفوع متصل ضمیر ہے نا وہ ضمیر ہے جو رفع کی جگہ پہ آئے، پیش کی جگہ پہ آئے، یعنی فاعل نائب فاعل بنے، مبتدا بنے، اور اپنے عامل کے ساتھ مبتدا نہ بنے، اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی رفع کی جگہ پہ آئے اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر ترکیب میں نا فاعل بنے گی، نائب فاعل بنے گی۔ جیسے ضربت، جو 14 صیغے ہم نے صرف میں پڑھے ہیں، ضربت، ضربنا، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا متکلم سے، حالانکہ صرف کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا پہلے ضرب، غائب کے صیغے آتے ہیں، پھر حاضر کے، مخاطب کے، پھر متکلم کے، لیکن یہ مزاج ہے نحوی متکلم سے شروع کرتے ہیں اور صرفی غائب سے شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی ضمیریں ہیں 14 مرفوع، یہ بھی وہی ہیں، مرفوع ہوتی ہیں لیکن منفصل ہیں، یعنی یہ ضمیر جو فعل سے علیحدہ ہو کر آئیں،
ترکیب میں کیا کیا بنتی ہیں، یہ استعمال کیا کیا ہوتا ہے ان کا، مبتدا بھی بنیں گی یہ، ٹھیک ہے، خبر بھی بنیں گی، فاعل بھی بنیں گی، نائب فاعل بھی بنیں گے، جیسے انا نحن انت انتما انتی انتما انتن ہوا ہم ہیا ہما ہن، یہ 14 ضمیریں ہیں۔ منصوب متصل وہ ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہوں اور ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہیں، منصوب ہوتی ہیں، مطلب مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو یہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں، مفعول، صرف مفعول نہیں بنتی، اور بھی چیزیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی کیا کیا بن سکتی ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ نصب کی جگہ پہ آتی ہیں، منصوب مطلب نصب کی جگہ پہ آتی ہیں، جہاں نصب آنا چاہیے، جہاں جو اسم منصوب ہوگا اس کی جگہ پہ ان ضمیروں کو لایا جائے تو ضمیر منصوب کہلائیں گی، اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منصوب منفصل وہ ضمیریں جو بنتی تو منصوب ہی ہیں، نصب کی جگہ پہ آتی ہیں، یعنی جہاں نصب آنا چاہیے اس جگہ پہ آتی ہیں، جہاں کسی اسم کو نصب آ رہا ہے، کسی اسم پر زبر آ رہا ہے، اس جگہ پہ اگر ضمیر آئے گی تو منصوب ہوگی، لیکن یہ اپنے عامل سے جدا ہوتی ہیں، یہ بھی 14 ہیں، یا ایانا یا کا، لیکن یہ جو ضمیریں ہیں نا، یہ ہمیشہ اپنے عامل سے، جو ضمیر منصوب منفصل ہیں یہ اپنے عامل سے عام طور پر ہمیشہ نہیں، اکثر یہ اپنے عامل سے، اپنے فعل سے مقدم ہوتی ہیں اور تخصیص کا معنی دیتی ہیں، یہ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد ہے 14 ضمیریں مجرور متصل، یہ صرف مجرور کے اندر صرف متصل منفصل نہیں ہے، یہ وہ ضمیر ہے جو حرف جر کے بعد آئے اور جو ضمیر مضاف کے بعد آئے، یعنی یہ وہ ضمیریں ہیں جو مجرور بنے یا مضاف الیہ بنے، حرف جر کے بعد آئیں گی یا مضاف کے بعد آئیں گی، حرف جر کے بعد آئیں گی مجرور ہوں گی، اور مضاف کے بعد آئیں گی تو مضاف الیہ بنیں گی۔ تو یہ کل 5 قسمیں ہیں، اور تعداد ضمائر کی کتنی ہے، 70 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا ضمائر کا بیان۔ اب ان کا استعمال ہے وہ آپ لوگوں نے مشق کے اندر ان کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سی، پھر ان کی انشاءاللہ مشق کے اندر بھی ہم آپ لوگوں کی مشق ہے کل انشاءاللہ تعالی، اس میں ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ ٹوٹل 70 ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ ضربتو میں نے بتایا صیغوں کے اندر، 14 صیغوں کے اندر جو ضمیریں آتی ہیں، جیسے ہم نے گردان پڑھی ضربا ضربا ضربو، وہ ضمیریں مرفوع متصل ہوتی ہیں۔ الگ انا نحنو اس شکل میں جو آتی ہیں، اور یہاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی شکل کے اندر جہاں بھی استعمال ہوں گی یہ مرفوع منفصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور صیغہ مکمل ہونے کے بعد جو ضمیر اس کے بعد ملی ہوئی ہوگی وہ منصوب متصل ہوگی، اور یا ایانا اس شکل میں جو آئے گی وہ منصوب منفصل ہوگی، اور مجرور متصل کی بتا دی، حرف جر کے بعد آئے یا مضاف کے بعد آئے وہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری قسم اس میں، اچھا یہ ساری کی ساری ضمیریں کیا ہیں، مبنی ہیں، اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ہے نا، یہ مبنی ہے، اور مبنی کیوں ہے، ان کی مشابہت ہے حروف کے ساتھ، ان کے ساتھ مشابہت ہے حروف کے ساتھ۔ دوسری قسم اس میں غیر متمکن کی وہ ہے اس میں اشارہ، اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ کا ترکیب میں استعمال کیسے ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا، ان کی ترتیب کیا ہے، اور اس میں اشارہ کے الفاظ کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے اس میں اشارہ کی تعریف، وہ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال کیا جائے، وہ چیز حسی ہوگی، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مشار الیہ۔ جس اسم سے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مثال کے طور پہ آپ نے کہا ھذا الکتاب، یہ کتاب، تو ھذا الکتاب، ھذا اس میں اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہے، اور جو کہنے والا ہے وہ مشیر ہے۔ اس میں اشارہ کا جو استعمال ہوتا ہے نا، موصوف بنے گا اور مشار الیہ اس کی صفت بنتی ہے، ترکیب میں فاعل یا مفعول یا نائب فاعل یا مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں، اور پہلے اس میں اشارہ آئے گا پھر مشار الیہ آئے گا، یہ تو ترتیب ہے۔ لیکن اگر جو مشار الیہ ہے وہ مرکب اضافی ہو تو پھر الٹ بھی ہو جاتا ہے، پہلے مشار الیہ آ جائے گا بعد میں اس میں اشارہ آ جائے گا، جیسے غلامی ھذا۔ اچھا جی، اس میں اشارہ، یہ آپ کے سامنے الفاظ ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ ہیں، 13 الفاظ یہاں ذکر کیے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔
5 13 الفاظ ہیں، ان میں سے کچھ مذکر کے لیے ہیں، کچھ مؤنث کے لیے ہیں، پھر واحد تثنیہ جمع کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ان کے شروع میں جو اس میں اشارہ کے لیے جو الفاظ آئیں گے، شروع میں یا تو ان کے شروع میں ہا لگی ہوگی، یا ان کے بعد کاف لگا ہوگا، یا لام اور کاف لگا ہوگا۔ جہاں اس میں اشارہ کے شروع میں ہا لگی، اس ہا کو ہا تنبیہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہا لگی ہوگی تو پھر آخر میں کاف بھی نہیں لگے گا، نہ لام اور کاف لگیں گے، کوئی بھی چیز نہیں لگے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہا اس میں اشارہ کے لیے کے شروع میں جب لگتی ہے تو وہ قریب کے لیے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد کاف لگے تو وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے جو متوسط ہو، نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ قریب ہو۔ اگر لام اور کاف آخر میں، جیسے زا کا، اور اگر لام اور کاف دونوں لگے ہوں تو پھر وہ اشارہ کیا جاتا ہے اس سے کس کی طرف؟ دور چیز کی طرف، بعید کی طرف، جیسے ذالک، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے جی۔ تو متوسط، قریب، متوسط اور بعید۔ اگر ہا لگے گی تو قریب کا معنی دے گا، اور اگر لام لگے گا، کاف لگے گا تو متوسط، اور اگر لام اور کاف دونوں لگیں گے تو بعید کے لیے، تو کس کے لیے؟ بعید کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھ لیجیے اسماء اشارات، میں ان میں سے بتا دیتا ہوں کون کس کے لیے آتا ہے۔ ذا، ذانی، ذینی، ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، تی، زی، زہی، تہی، تانی، تینی، اولا مد کے ساتھ، اور اولا قصر کے ساتھ۔ ذا اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے۔ اب قریب بعید تو وہ اسی اعتبار سے ہوگا نا جب اس کے شروع میں ہم ہا لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ذانی تثنیہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، رفع حالت میں، تثنیہ کی رفع حالت الف اور نون کے ساتھ آتی ہے۔ ذینی تثنیہ مذکر کے لیے آئے گا، لیکن یہ نصبی اور جری حالت کے لیے، کیونکہ تثنیہ کی نصبی اور جری حالت یا اور نون کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تا، تی، تی، زی، زہی، تہی، یہ سارے کے سارے واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ تانی تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے رفع حالت میں۔ تینی تثنیہ مؤنث کے لیے آئے گا نصبی اور جری حالت، نصبی اور جری حالت میں، تانی رفع حالت کے لیے۔ اولائی مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ۔ اولائی یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مذکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اولائی الف ممدودہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور اولا الف مقصورہ کے ساتھ۔ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ یہ تیسری قسم ہے۔ یہ بھی اسماء اشارات بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اسماء اشارات بھی مبنی ہے۔ اچھا جی، ان کی مشابہت بھی ہے اصل مبنی کے ساتھ۔ اسماء موصولہ وہ اسم ہے، اس میں موصولہ کی تعریف کیا ہے؟ اس میں موصولہ کے اندر اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں موصول ہوتا ہے، ایک صلہ ہوتا ہے۔ اس میں موصول کے بعد صلہ ہوتا ہے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنے، یعنی نہیں بنتا، یعنی جب تک اس کے ساتھ صلہ نہ ملایا جائے تب تک وہ مکمل جز نہ بنے، نہ وہ مبتدا بن سکے، نہ خبر بن سکے، نہ فاعل بن سکے، نہ مفعول بن سکے، جب تک اس کے ساتھ صلہ نہ ملایا جائے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا کیا ہے؟ ہر وہ جملہ ہوتا ہے جو ایسی چیز کے بعد ذکر ہو کہ وہ چیز اس کے بغیر پوری نہ ہو سکے۔ بات تعریف ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے، یعنی اس میں موصولہ صلہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور صلہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر اس میں موصول مکمل نہ ہو۔ تو اس طرف سے بات کر دی، اس طرف سے بات کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اسماء موصولہ جو صلہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی جملہ اسمیہ آتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسماء موصولہ کے جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کتنے ہیں؟ 17 ہیں، تقریباً 17 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون، ایتن۔ الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی تثنیہ مذکر کی رفیع حالت کے لیے، اللذین تثنیہ مذکر کی نصبی اور جری حالت کے لیے، اللذین جمع مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی تثنیہ مؤنث رفیع حالت کے لیے، اللتین تثنیہ مؤنث نصبی اور جری حالت کے لیے، اللاتی
जमा मुअन्नस के लिए, अल्लवाती ये भी जमा मुअन्नस के लिए, और अल्लाई ये भी जमा मुअन्नस के लिए, इसका यहाँ जिक्र नहीं है। जैसे वल्लाई यइस्न मिनल महीज़, वो औरतें जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों, जिनको हैज़ ना आ सकता हो बुढ़ापे की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद माँ है, ये भी इसमें मौसूल है, लेकिन ये गैर ज़वील उक़ूल, गैर जानदार चीज़ों के लिए आता है। मन ये भी इसमें मौसूल है, लेकिन ये जानदार के लिए आता है। अय्युन मुज़क्कर के लिए आता है, चाहे वो ज़वील जानदार हो चाहे बेजान हो, यानी ज़वील उक़ूल हो चाहे गैर ज़वील उक़ूल हो। अय्यतुन मुअन्नस के लिए आता है, चाहे वो ज़वील उक़ूल हो चाहे गैर ज़वील उक़ूल हो। इसी तरह इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल के शुरू में जो अलिफ लाम आ जाए ना अगर, जैसे, तो वो भी अल्लज़ी के माना में होता है, ठीक है। और बनी तय ये एक कबीला है, जो हातिम ताई जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता था, इसकी जो लुग़त है, इसकी जो ज़ुबान है अरबी, उसके अंदर जो ज़ू है ना वो भी अल्लज़ी का माना देता है। जैसे जा अनी ज़ू ज़रबका, तो यहाँ जा अनी अल्लज़ी ज़रबका, ठीक है। तो इसमें मौसूल के तौर पर अय्युन अय्यतुन को साथ ज़िक्र कर दिया है, वरना ये दोनों मुहरब हैं। बाकी जितने अस्माए मौसूल हैं ये सब के सब मबनी हैं, ठीक है जी। इन अस्माए मौसूल से मुताल्लिक़ मज़ीद अल्लाती, अल्लाई और अल्लवाई, ठीक है, इनको बयान नहीं किया मुसन्निफ़ ने। और एक और है अल्लवाई, हमज़ा के साथ, या नहीं है उसके शुरू में, ठीक है जी। इनको मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र नहीं फरमाया, लेकिन ये भी इसम मौसूल हैं। ये भी क्या हैं जी? इसम मौसूल हैं। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।